अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, गैर मरई क़ुव्वतों की साजिशें, हुकूमत को घर बेचने की अफवाहें और कठपुतलियों की बाज़गश्त के तमाम दावे हवा होते दिखाई दे रहे हैं। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबों, सेनेट इलेक्शन से कबल हुकूमत को घर भेजने, कौमी हुकूमत की तश्कील और इसी तरह असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के सभी खदशात करीबन इस वक्त दम तोड़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो अब आप बर्दाश्त करें। आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं मुतालबा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को फ्रेश मैंडेट देना चाहिए, इलेक्शन अनाउंस करके मैंडेट देना चाहिए। सारी पार्टी ने, पख्तूनख्वा ने भी, सारी पार्टी ने मुझे अपने इस्तीफे दे दिए। नाज़रीन, इन खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात के बावजूद निज़ाम पर जो बेयकीनी के सियाह बादल छाए हुए थे, बज़ाहिर वो अब छट रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के लाहौर जलसे की नाकामी ने बज़ाहिर हुकूमत को बला का ऐसा एतमाद दिया है कि अब सूबाई वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह बरमला कह रहे हैं कि वो लोग जो हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे थे, इस्तीफ़ों का हवाला दे रहे थे, अब उनको मेरी जानिब से 24 घंटे की डेडलाइन है, उसके बाद उनके इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। हमें तो आप देते रहे ना डेडलाइन, मैं भी आपको आपकी डेडलाइन बता रहा हूँ कि आपकी डेडलाइन जो है वो भी सिर्फ अब 24 घंटे की रह गई है। उसके बाद फिर इस्तीफों की सियासत जो है वो बेमानी हो जाएंगी। तो नाज़रीन, सियासी इख्तलाफात से क़तई नज़र खुशाइंद बहरहाल ये है कि जमहूरियत की ट्रेन ताहाल पटरी पर मौजूद है और धीरे धीरे जो दूसरा मुसलसल जमहूरी दौर है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। इदारा जाती खिंचाव और ज़बानी तनाव की जो कैफियत है, अगरचे वो बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज़हनी और अमली तौर पर इस वक्त तमाम जमातें इंतखाबी मैदान में कूद चुकी हैं। सेनेट इंतखाबात की हतमी तारीख के ऐलान के बाद अब इंतखाबी अमल के जो खद्दो खाल हैं वो वाज़े होना शुरू हो गए हैं। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, तो हुकूमत के महज अब से चंद घंटों के बाद 120 दिन बाकी रह जाएंगे। तो हुकूमत को घर भेजने के इरादों और मुतालबों का इजहार जो खुले बंदों हो रहा था, उस बज़ाहिर जो एतमाद का एक गुब्बारा था, उससे हवा निकल चुकी है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ऐसा क्यों कर हुआ, यह हवा क्यों कर निकली और किसकी वजह से निकली कि मुफाहमती बादशाह 2 बार यानी जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि मियाँ साहब को बचाने की हमने कोशिश की, उनकी हुकूमत को बचाया, इस बार हम नवाज शरीफ की हुकूमत और जमहूरियत को नहीं बचाएंगे। हमने 2 दफा इनकी जमहूरियत बचाई है, मगर अब हम इनकी जमहूरियत नहीं बनाएंगे, नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। तो नाज़रीन, देखना यह भी है कि जरदारी साहब जो एक ही हाथ में कई सियासी गेंदें उछालने के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद के कार्ड को बज़ाहिर बड़ी खूबसूरती से खेला है। जरदारी साहब की इस चाल पर लीगी सफ़ों में भी एक हाहाकार मची रही। सबसे ज्यादा जो पुरस्कार रवैया है वो आसिफ अली जरदारी। इमरान खान के एजेंडे का तो पता है, जरदारी साहब किसी नामालूम एजेंडे पे शायद काम कर रहे हैं। हमारे बाद सियासी मुखालिफ ऐसे हैं जिन्हें अगर शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़े तो वो हमें गिराने के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर लेंगे। तो नाज़रीन, हमारी दानिश में ये वक्त है कि जायज़ा लिया जाए कि जमहूरियत को ना बचाने के जरदारी साहब के, माफ़ कीजिएगा, नवाज शरीफ की हुकूमत को ना बचाने के जरदारी साहब के जो खुले इजहार था, उसके बावजूद सिस्टम आगे कैसे बढ़ गया। क्या हम ये समझें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इसे बतौर चैलेंज समझा और फिर अकेले जमहूरियत को बचा लिया, या फिर अपोजिशन जमातों और पीपल्स पार्टी ने अपने ही दावों को अमली जामा पहनाने की संजीदा कोशिश नहीं की, या फिर ये कि ये दावे महज सियासी दबाव बढ़ाने के लिए थे, या फिर ये कि जमहूरियत बचाने के लिए मुफाहमती बादशाह यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई 2 तरफा खेल खेला। इस सारे मामले पर बहस करेंगे, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मैं आज के मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, आप पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। मलिक साहब, वेलकम टू द शो। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब चौधरी मंजूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और चंद ही लम्हों में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मलिक साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आज राना सनाउल्लाह साहब निस्बतन खुश भी और कदरे पुरएतमाद दिखाई दिए जब वो ये कह रहे थे कि वो जमातें जो हुकूमत को रवाना करने की बात करती हैं, इस्तीफ़ों की बात करती हैं,
اب ان کے پاس 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے, یہ میں ان کو دے رہا ہوں, اور پھر استعفوں کی سیاست ختم ہو جائے گی. سو a sigh of relief آپ کی گورنمنٹ کے لیے. وہ خوش بھی تھے, پر اعتماد بھی تھے اور مطمئن بھی تھے. ان کو یہ یقین تھا کہ جو وہ کہتے رہے, رانا ثناء اللہ خان stands vindicated today. وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ ریزائن نہیں کریں گے کسی صورت بھی, اور یہ صرف ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں, تاریخیں دے رہے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ اب میں ایک ڈیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے ہیں, اس کے بعد یہ ریزگنیشنز والی جو بات ہے جس پر آج تک کہا جاتا رہا, جس پہ جوائنٹلی جو ایک اپوزیشن بنی اور ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس ایک اے پی سی ہوئی, اور پھر جس میں ایک بڑا پرزور مطالبہ بنا اور ایک اعلامیہ جاری ہوا, تو رانا ثناء اللہ خان کا تو پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ اٹ ول اسٹینڈ نو ویئر, یہ ریزائن نہیں کریں گے. یہ ان کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ تھا یا آپ کو اپوزیشن کے کمزور ہونے کا اتنا یقین تھا؟ نہیں, دیکھیں اس میں ان کی سیاسی بصیرت بھی بلا شبہ اپنی جگہ کی اہمیت رکھتی ہے, بڑے وٹی ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیں پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی کسی صورت بھی کچھ بہت ان کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس پر کھڑی نہیں ہوگی, بہت نہیں کھڑی ہوگی. اور پھر پیپلز پارٹی کا اپنا طریقہ کار مختلف تھا. پھر پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا اکٹھا بیٹھنا دشوار نظر آتا تھا. عمران خان صاحب کی اپنی ایک پوزیشن تھی جو انہوں نے لے رکھی تھی, تو پھر ہمیں اندازہ تھا کہ یہ کسی ایک پلیٹ فارم سے اکٹھے جوائنٹلی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. پھر آپ نے فرسٹریشن دیکھی, وہ فرسٹریشن آپ نے دیکھی کہ وہ بڑی انتہائی غیر پارلیمانی, میں تو وہ دوبارہ الفاظ نہیں دہراتا ہوں تاکہ بحث اس طرف نہ چل پڑے, وہ ایک بڑی ان کالڈ فار بھی ایک سچویشن بنی جس میں شیخ رشید صاحب کو بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا, پھر جو عمران خان صاحب نے ان کی لائن ٹو کی, بٹ اٹ آل فنشڈ ان مینر آپ نے دیکھا. اور آپ کہتے ہیں ان دی اینڈ رانا صاحب اسٹینڈز ونڈیکیٹڈ obviously. تو چودھری صاحب آپ جوائنٹ اپوزیشن لاہور میں تخت لاہور کو ہلانے گئے تھے, لیکن ملک صاحب یہاں فرما رہے ہیں, رانا صاحب نے آج صبح فرمایا ان کو تو بڑا اعتماد ملا اور یہ الٹا اب ڈیڈ لائن دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی دانست میں کوئی غیر جمہوری ہتھ کنڈے آزمانے چلے تھے. سو کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی الائنس نہیں تھا. ہم نے بہت سارے الائنسز دیکھے ہیں, جیسے ہمارے خلاف قومی اتحاد بنا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے ایم آر ڈی بنائی, پھر اے آر ڈی بنی, پھر جی ڈی اے بنا. اس قسم کا کوئی اتحاد نہیں تھا. ہم اپنی کیپیسٹی میں گئے تھے طاہر القادری صاحب کے ساتھ, پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں, کیو لیگ اور باقی جماعتیں اپنی کیپیسٹی میں گئے تھے. ان کو صرف ایک پوائنٹ پہ ہم سپورٹ کرنے گئے تھے, اور وہ ہے ماڈل ٹاؤن کا. اب ماڈل ٹاؤن کے ایشو پہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہاں پہ 14 قتل نہیں ہوئے, یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ 80 لوگوں کو گولیاں نہیں لگی اور 100 بندے کو وائٹل پارٹ پہ گولیاں لگا دیں, مار دیں, اور پھر اس کے بعد اس کی تفتیش ہونی ہے جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی. اور اس کے لیے ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک یہ پنجاب حکومت اور چیف منسٹر اور یہ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب, تب تک اس کی کوئی فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. جو مدعی کا حق ہوتا ہے, تھانوں کے باہر بھی روز احتجاج ہوتے ہیں, لوگ اپنی لاشیں رکھ کر احتجاج کرتے ہیں. سو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں استعفوں کا خطرہ اس دن ٹلا جس دن ان کی اپنی پارٹی نے بلوچستان کے اندر بغاوت کر دی, تو اس کے بعد یہ امکان ختم ہو گیا. اب یہ کبھی رانا ثناء اللہ صاحب, کبھی خواجہ رفیق صاحب, کبھی کوئی الزام لگاتے ہیں زرداری صاحب پہ, تو میں ان کو ایڈوانس کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کو ذرا جا کر کشمیر میں بھی سنبھالیے, وہاں پہ بھی پرابلم آ گیا آپ کی پارٹی کو, کل کو وہ بھی زرداری صاحب پہ الزام نہ دے دیجئے گا. آپ جی بی میں بھی جا کر سنبھالیے, وہاں پہ بھی پرابلم ہے. نیشنل اسمبلی میں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں, ایک کچھ لوگ جو ہیں وہ عباسی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی بات. زرداری صاحب بھی تو فرماتے ہیں کہ میں نے صرف دعا دی تھی, وہ بھی تو اون کر لیتے ہیں. پھر اس ساری چیزیں دیکھیے اون اس لیے کر لیتے ہیں کہ جب ایک پرابلم ان کی پارٹی کے اندر پیدا ہوا تو اس سے پولیٹیکل فائدہ تو کون نہیں اٹھائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یہ سکل ہے کہ وہ لوگوں کو مینج کر لیتے ہیں, باقیوں کے پاس نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا سینٹرل گورنمنٹ کے اندر, ان کے الائی ہیں نا, ان کو انہوں نے مینج کیا نا, اور ان کو اپنی بات منوائی اور وہ کھڑے رہے. پرائم منسٹر گئے, ان کے لوگوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. تو پھر یہ بات آپ دوسری پولیٹیکل نیگوسیشنز اور پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اور بات ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ وہاں پہ اب ان کی کوئی سیٹ نہیں آئے گی, وہاں سے کوئی ایک آدھ شاید آئے, یہاں سے پنجاب میں ہے اگر جماعتیں اکٹھی ہو کے کوئی سینس پریویل ہو جائے تو شاید یہاں سے بھی ایک سیٹ. بیفور وی کم ٹو دیٹ, ہم نے اس پر بھی آنا ہے. تھوڑا سا ذرا واپس آئیے. قادری صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے زرداری صاحب,
اور فرما رہے تھے شہباز شریف صاحب کو جانا ہوگا اور ہم تو سڑکوں پر نکلیں گے، تو وہ ارادے کیا ہوئے چودھری صاحب، وہ کہاں گئے؟ دیکھیے فیصلہ ہم آج بھی قادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، احتجاج کا کرنا ہے، قانونی راستہ لینا ہے، احتجاج کا آج بھی کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی، تو احتجاج کے کئی پہلو ہیں، وہ جب بھی فیصلہ کریں گے پیپلز پارٹی ماڈل ٹاؤن کے ایشو پہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، شہباز شریف صاحب کو تو جانا ہی ہے، جانا کہاں ہے یہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو وہ انتخابات کے نتیجے میں جانا ہے یا اس سے پہلے جانا ہے؟ جیسے زرداری صاحب کہہ رہے تھے حکومت وقت سے پہلے ہمت ہار اس سے پہلے جانا ہے، اس سے پہلے جانا ہے، انتخابات کے نتیجے میں جانا ہے، جیل جانا ہے، کہاں پہ جانا ہے؟ یہ 14 لوگوں کا قتل جو ہے یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ابھی اور انتظار کرنا ہوگا۔ ملک صاحب پھر آپ سے بھی تو سوال ہے، دیکھیں میں سوال کر لوں، آپ اس کو شامل کر لیجئے اس میں، وہ جو سازش اور سکرپٹ ہمیں نون لیگ کے رہنماؤں کی تقاریر میں بدرجہ اتم موجود دکھائی دیتا ہے، وہ کہاں ہیں ملک صاحب؟ اچھا دیکھیں، میں دو باتوں کی، میں چوئی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ۔ اب یہ دو سکول آف تھاٹ ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، ایک ریسٹرینٹ ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی کسی بھی بنیاد پر کسی کے مینڈیٹ کا احترام نہ کروں اور اس سے میں اس کی الیکٹورل سٹرینتھ چھینوں فار الیکٹرل پرپزز، تو وہ پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، وہ بیسکلی ایک ان ڈیموکریٹک پریکٹس ہوگی۔ لیکن ہارس ریڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ نہیں دیکھیں نا، میرے پاس ٹینجیبل ایویڈنس نہیں ہے، میں اپنے سارے سیاسی اختلافات کے باوجود کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز منسوب ہونی چاہیے اور ایک ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹ میں کوئی ایسی تضحیق کی بات آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے۔ آصف زرداری صاحب ایک جماعت کے سربراہ ہیں، میرے ان سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے ان کی کیسز پر میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی صورت جب میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جب آپ ایک ایکیڈیمک بات کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے، تو پولیٹیکل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تو میرے مینڈیٹ پر شب خون ہے۔ میری اسٹرینتھ کو آپ نے کمپرومائز کیا وہاں پر کیسے بھی کیا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے اور وہ ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ دو وہ باتیں جن کی ایویڈنس آئے گی، وہ ایویڈنس کیسے آئے گی؟ نتیجے کی صورت میں آئے گی۔ اب اگر وہاں پر آصف زرداری صاحب کے اگر میرے پاس ثبوت نہ ہوتا میں بات ہی نہ کرتا۔ اب ڈاکٹر قیوم سمرو ایک معتبر آدمی ہے، وہ زرداری صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھیوں میں ہیں، ان کی پکٹوریل اویلیبل ہے کہ وہ ان ایم پی ایز کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں پر ان کی موجودگی کو پریزیڈنٹ زرداری بعد میں تسلیم کرتے ہیں، اپنے لاہور کے جلسے میں مانتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، دعا دی۔ تو یہ وہ سیاسی طور پہ تو اور کچھ کہنا نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے۔ سو اس کا جو نیٹ ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اب جیسے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں ایک اکثریت ہے، اب اگر وہ سندھ کی اکثریت کو میں اقلیت میں بدلنے کے لیے ان کے وہاں پہ کوئی فورورڈ بلاکس کریٹ کر دوں، وقت کا پتہ نہیں ہوتا سیاسی کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں ایسی پریکٹس اڈاپٹ نہیں کروں گا جو کرنے کے لیے یہ کسی بھی وجہ سے آزاد جموں کشمیر میں جانے کی بات کر رہے ہیں یا جی بی میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے اوپر ہمیں گلہ دیا ہے انہوں نے کہ جی ہمارے پہ کیسز، حالانکہ ہماری پوائنٹ لائن یہ تھی کہ ہم ڈاکٹر عاصم کی کرپشن پر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات نہیں کر سکتے، چلیں ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے بھی جواب الجواب کہہ دیا بھی آپ باپ پہ الزامات ہیں، ٹھیک، لیکن یہ بنیادی اس کے بنیادی اسٹرکچر تو نہ ہے۔ جی میں چودھری صاحب بریک سے واپسی پر آپ کی جانب بھی آتا ہوں اور فواد چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ملک صاحب کا ناظرین بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی عدم اعتماد کی کیفیت اگر پیدا ہوتی ہے، اس کا بھی شاید سیاسی طور پر ہمیں ویلڈ جواز ڈھونڈنا ہوگا۔ صرف یہ کہنا کہ وہ ایک وائس آف ڈسینٹ ہے یہ شاید عموماً نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی پولیٹیکل مینوورنگ ہی ہوتی ہے۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فواد صاحب آپ چونکہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مجھے گفتگو کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا کہ ڈیڈ لائن ہے ان کی طرف سے ان لوگوں کو جو استعفوں کی بات کر رہے تھے۔ سو ایز آف ناؤ پی ٹی آئی نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ جو استعفوں کی سیاست ہے اس میں کوئی دم خم نہیں ہے، اب لہٰذا اس سے اب آگے چلنا ہوگا اور اب اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ دیکھیں استعفے سارے عمران خان صاحب کو دے دیے گئے ہیں، اب عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب مناسب ٹائم ہے استعفیٰ دینے کا۔
استعفا دینا یا الیکشن جلدی کرانے میں پی ٹی آئی کا فرینکلی کو بہت بڑا انٹرسٹ انوالو نہیں ہے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ جلدی الیکشن کرائیں؟ ہم اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کروائیں، اور جو کب تک کروا دیے جانے چاہیے تھے، کہ ملک میں ایک انتظامی بحران ہے، اور انتظامی بحران اس لیے ہے کہ سیاسی جو جماعت جو حکمرانی کر رہی ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. خود نواز شریف بتا رہے ہیں کہ جب سے وہ گئے ہیں پورا ملک جو ہے آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ ایک معاشی بحران کا شکار ہے، ایک سیاسی بحران کا شکار ہے. سو پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں جب بھی اس طرح کا بحران ہوتا ہے آپ الٹیمیٹ آربیٹر کی طرف جاتے ہیں اور آپ ووٹر سے یا عوام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا اس میں کہتے ہیں اور نیا مینڈیٹ لیتے ہیں. آپ جس طرح سے ابھی بریگزٹ میں آپ نے دیکھا کہ تھیریسا مے گئیں اور انہوں نے نیا مینڈیٹ لیا. سو ہم سے یہ پی ٹی آئی کا ہمارا تو کوئی نہیں آگے جا رہے ہیں. ہم نواز شریف صاحب کو کنوکشن ہو جائے گی، پی ایم ایل این جو ہے وہ مزید ٹکڑوں میں بٹے گی. پی ٹی آئی کا کوئی بہت بڑا سیاسی نقصان نہیں. فواد صاحب آپ کی بات کٹتی ہے، لیکن چلیں آپ اس سے تو پھر اتفاق کریں گے. آپ کی جماعت کا جو کھلے بندوں ایک مطالبہ تھا جلد الیکشن ہو جائیں، حکومت گھر چلے جائے، یہ اخلاقی درس جو اس وقت بھی آپ بتا رہے ہیں یہ آپ اکیلے سنگل ہینڈڈلی پھر حکومت کو نہیں پڑھا سکے، تو لہٰذا یو ہیو گیون اٹ اپ ناؤ. نہیں، اس لیے اخلاقی طور کے اوپر ہم نہیں پڑھا سکے. جو باقی جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا پھر پی ایم ایل این ہے، وہ تو روزانہ کا دن جو ہے وہ گن رہے ہیں اقتدار میں، اور وہ ہر ایک کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک جو ہے وہ موج کر رہا ہے، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بلوچستان میں جو کچھ رہا، پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سینٹ کے الیکشنز میں جو کچھ ہو رہا ہے. سو جو ہماری رولنگ کلاس ہے وہ تو کبھی لوگوں کے پاس تو نہیں جانا چاہتی. وہی پارٹی الیکشن کا مطالبہ کرے گی، وہی پارٹی پاپولر پالیٹکس کی بات کرے گی جس کی عوام میں جڑے ہیں. لہٰذا صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں، باقی پارٹیز نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ کو پھر جواب دینا ہوگا. نون لیگ کی طرف سے الزام لگ جاتا ہے آپ کی جماعت پر، غیر جمہوری قوتوں کا اعلیٰ کار بن گئی پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کے اوپر مکمکہ کا الزام لگ جاتا ہے. سو کوئی ڈبل گیم کی کیفیت ہے چودھری صاحب؟ اچھا میں گزارش کرتا ہوں. جی، مسئلہ یہ ہے ان دونوں جماعتوں کا کہ یہ صرف اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتی ہیں اور اس کو ہی اپنے گھر میں اب جو مرضی یہ سمجھ لیتے ہیں. مثلا ابھی ملک صاحب فرما رہے تھے یہاں پہ، مجھے یہ بتائیں کہ چارٹ آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے. اس ملک میں ہر بری چیز جو سیاست میں آئی ہے اس کا آغاز جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کیا. چھانگا مانگا سے شروع ہوتے، جب 89 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف انہوں نے خرید و فروخت شروع کی تھی. اور پھر چارٹ آف ڈیموکریسی کی بات میں زیادہ لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہ رہا. سب سے پہلے جو جماعت توڑی چارٹ آف ڈیموکریسی کے بعد وہ شہباز شریف نے توڑی. کیوں تھی جماعت؟ اور اٹس آن ریکارڈ. اب ملک صاحب کو یاد ہوگا، میں ان کو کچھ چیزیں ہیں ان کو خود سمجھ آ گئی، میں یاد نہیں کروانا چاہتا. لیکن کیوں کو توڑا اور اپنے ساتھ ملایا 2008 تک. ہم بھی کیوں کو توڑ سکتے تھے نیشنل اسمبلی میں، لیکن ہم نے نہیں توڑا، باوجود اس کے کہ اس کا ہمیں بہت قیمت چکانی پڑی. لیکن ہم نے کیوں کو توڑا نہیں بلکہ الائنس میں لے کر آئے. اب اگر وہاں پہ بلوچستان کے اندر 2 سال آپ اپنی پارٹی کو نہیں سنبھال سکے اور آپ کی پارٹی جو ہے 2 سال چیخیں مارتی رہی، آپ نے نہیں سنی، اور آپ کی پارٹی کی صرف اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں، 1-2 ممبران کو چھوڑ کے ساری چلی گئی ہے، تو پارلیمنٹری پارٹی تو وہ ہے جو چلی گئی ہے. اب اس کو اگر ہم نہیں سنبھالتے تو وہ بلوچستان اسمبلی ٹوٹ جاتی. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اس وقت اسمبلیوں کا ٹوٹنا نیک شگون ہے. جیسے چودھری صاحب اگر میں سمجھ پایا ہوں، ٹھیک، ایک منٹ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں نون لیگ نے جو بھی کیا فی الوقت آپ کی جماعت ویسا کچھ نہیں کر رہی. ہم نہیں کر رہے، نہیں ہم نہیں کر رہے. وہ ہو گیا اور ہونے کے بعد ہمارے ساتھ پاس آیا اور ہم نے اس کو سنبھالا تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. چونکہ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اسمبلی ٹوٹتی. جہاں تک انہوں نے کہا ڈاکٹر قیوم سومرو، تو ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کا بہت اچھا ریلیشن جو ہے وہ جے یو آئی کے ساتھ ہے. جب بھی نیگوسیشن جے یو آئی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ زرداری صاحب ان کے ذریعے کرتے ہیں. وہ ان کا ادھر جانا اور ان کے ساتھ بیٹھنا، وہ ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز تھی وہ اس کی وجہ سے. دوسری بات ابھی چوہے صاحب نے فرمایا ہے، اگر کل کو کے پی کے اندر ہمیں پتا تھا یہ استعفے نہیں دیں گے، چونکہ اگر قومی اسمبلی سے نکلتے ہیں، پنجاب اسمبلی سے نکلتے ہیں تو کے پی کے اسمبلی نہیں توڑتے. یہ کہیں ایک دن بھی انہوں نے کے پی کے اسمبلی کا نام لیا نہیں لیا، اور اس میں بھی میجورٹی نہیں ہے جو چیف منسٹر ہے. کل کو وہاں پہ پرابلم ہوتا ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہاں پہ بھی زرداری صاحب آ گئے. اور وہاں پہ سردار، میں نام لینا چاہ رہا ہوں، کشمیر کے اندر سردار سکندر حیات صاحب ان کے وزیر اعظم کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کی پارٹی کے ہیں. اس کو جا کر سنبھالیں، ورنہ کل کو اگر گورنمنٹ ٹوٹے گی تو ہم توڑیں گے. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے.
چل مجھے اس کا جواب اگر ان کی اندر کوئی پرابلم آئے گا تو اس کو اکٹھا کر کے کوئی گورنمنٹ بنے گی تو ہم بنائیں گے. میں اس کا جواب لے لوں. ملک صاحب ذرا آپ پہلے وضاحت تو دینا, ایک وضاحت دیں کہ زرداری صاحب کے حوالے سے آپ لوگوں نے فگر آؤٹ کیا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑا دیں, جمہوری قوتوں کے اعلی کار بن گئے, کچھ سمجھ آئی زرداری صاحب کی آپ کو؟ میں جو عرض کروں, نہیں ایک تو پرنسپل سٹانس ہے نا کہ میں نے آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے. اس کی جو ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے پچھلے اس دور میں وہ یہ ہے کہ کے پی میں ہم گورنمنٹ فارم کر سکتے تھے, ہم نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کیا, ان کو اپرچونٹی دی, اس لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھرے, باقی چھوٹی گروپس کو ملا کے انہوں نے لے لیا. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریکٹسز ہیں جن کا چودھری صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سنبھالتے ہیں, یہ سنبھالنا نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ترغیب دینی ہے کہ بیچ میں سے ڈسینٹر پیدا کرو, اور پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو آپ جیسے مرضی صورت میں لے جائیں. پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے زرداری صاحب. نہیں دیکھیں میری بات سنیں نا, یہ پولیٹکس کا جو انداز ہے یہ پرانا ہوگا, اس کو لوگ اب مانیں گے نہیں. اور جب بھی آپ جائیں گے, جیسے بھی فواد بات کرے, ان کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مجھے ان سے پارشلی ان سے آئی ایم ان ایگریمنٹ ود ہم کہ اگر آپ کا ایک بحران پیدا ہوا ہو, کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی ہو, تو آپ کو فریش مینڈیٹ کے لیے جانا چاہیے. لیکن پاکستان کی دقت یہ ہے کہ یہاں پر کن بنیادوں پر فیصلے کیے جائیں گے. اب میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوں, تو جیسے ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب گورننس کے اندر ایک فلا نظر آ رہا ہے, تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ مجھے پارلیمنٹ کی فکر ہے, اور پارلیمنٹ ہماری ایک فریجائل ڈیموکریسی ہے, ایویڈنس ہے, تاریخی ہے, اور اس کو اپنی مدت کسی صورت بھی انڈر اینی سرکمسٹانسز پارلیمنٹ کو کسی طور پر بھی ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس تاریخی اعتبار سے اور جو بھی واقعات جس طرف لے کے ہوتا یہ کہ میں چوہی صاحب ایک سیکنڈ ہونا سر یہ تھا کہ آفٹر تین چیزوں کو سامنے رکھنا, اس پہ فواد کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن نیچرلی پھر ایک ایسا ارینجمنٹ لمبا ہونا تھا اور الیکشنز جو ہیں وہ پس پشت پڑنے تھے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشنز اور جنرل الیکشنز اپنی مدت پر ہوں. تو ٹھیک ہے, پھر یہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پیپلز پارٹی نے بھی میدان میں جانا ہے, پی ٹی آئی نے بھی جانا ہے الیکشنز میں, مسلم لیگ ایک میدان تو آ گیا ہے. فواد صاحب میرا ایک سوال ہے, میں آتا ہوں, آپ سوال کر لیں, جواب میں بعد میں لوں گا اس کا. جی اچھا, اس میں میرا سادہ سوال ہے, جب آپ کو پتا چل گیا تھا کہ آپ کی پارٹی ادھر مینڈیٹ ختم ہو گیا, تو چیف منسٹر صاحب اسمبلی توڑ کے فریش مینڈیٹ کی طرف چلے جاتے, کیوں نہیں گئے؟ چل میں آپ اس کا جواب دیجیے گا, میں فواد صاحب کو ذرا شامل. فواد صاحب, نون لیگ یہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی بھی چوکنی ہو جائے, زرداری صاحب اب کے پی پر نظریں رکھے ہوئے ہیں, وہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کریں گے. نہیں, وہ پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے, چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے نہیں کہا. جی فواد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں سینٹ کے الیکشنز میں کی بات جس طرح سے ہو رہی ہے, بلوچستان کے بارے میں جو خبریں یا جو افواہیں جن کی چودھری منظور صاحب تردید کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی باتوں سے پارلیمنٹیرینز کے, پولیٹیشنز کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے. جس قسم کی اس وقت گفتگو سینٹ کے الیکشنز کو لے کے ہو رہی ہے کہ 30 کروڑ روپے کے اوپر, سر ایویڈنس نہیں ہوتی نا, ایویڈنس آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتی. جو کچھ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف عدم اعتماد کے وقت جو کیا گیا تھا, یہ بڑی اہم بات کی ہے چودھری صاحب نے. 1990 کی جو 1990 کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا تھا وہ اصغر خان کیس میں 15 سال بعد آیا ہے, تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے. ایسی آپ بچے بننا اور ٹیلی ویژن کے اوپر اگر آپ سمجھیں کہ جو سننے والے ہیں وہ اسٹوپڈ ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. پاکستان میں لوگوں کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں لوگوں کو پتا ہے کہ 35 کروڑ روپے کی جو ہے وہ سیٹ خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے سینٹ کے انتخابات کو. اسی لیے عمران خان یہ کہہ رہے تھے اس کو پاپولر ووٹ کے اوپر لے کے جائیں. جس طرح امریکہ میں ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں سینٹ کے, ہمیں بھی یہاں پہ ڈائریکٹ الیکشنز کا سوچنا چاہیے. اب تو مرحلہ گزر گیا نا, اب تو آپ بتائیں آپ کو یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے جو نون لیگ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے آپ کے لیے؟ خدشہ کیا, اس میں ہر ایک کو سامنے پتہ ہے جس طرح سے سینٹ کے الیکشنز خریدے جا رہے ہیں. مثلا پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کا ایک بھی ایم پی اے نہیں ہے بلوچستان کی اسمبلی سے, وہاں سے بندہ آزاد الیکٹ ہوا, وہ پیپلز پارٹی میں جا کے اس کو اکاموڈیشن ہو گئی اس کی. اور یہ جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 سیٹیں بلوچستان سے جیتنی ہے, کیسے جیتنی ہے؟ ان کا تو ایک بندہ بھی نہیں ہے بلوچستان میں. آپ مجھے بتائیں, ایک ایم پی اے نہیں ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ کس حیثیت سے
वहाँ पे कैबिनेट जो है वो प्रिजाइड कर रहे थे बलूचिस्तान असम्बली की, और जो फाटा के जो लोग हैं अभी जो जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का, ये पीपल्स पार्टी का किरदार कोई जमहूरियत के हक में नहीं है फ्रेंकली, ना ही पॉलिटिक्स के हक में है, ये शर्मनाक किरदार है। और इसी तरीके से जो इस वक्त मंडियाँ खुली हुई हैं सेनेट के इलेक्शंस के लिए और जो सेनेटर्स जिस तरह से बन रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता ये पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लियामेंट का वकार और जमहूरियत की बातें जो हैं वो कैसे चलेंगी आगे। पार्लियामान के वकार का तस्करा आ गया, नाज़रीन क्विक ब्रेक हम शामिल करते हैं। एविडेंस की बात हुई है, चौधरी मंसूर साहब कह रहे हैं बलूचिस्तान से नहीं जीतनी पीपल्स पार्टी ने कुछ सेनेट की जीत, तो क्या ऐसा ही होगा? इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब आज कह रहे थे 2 सीटें जरदारी साहब शायद बलूचिस्तान से निकाल लें सेनेट की, रेट ज्यादा ना बढ़ा तो 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं चूंकि वहां आपकी नुमाइंदगी नहीं है तो पीपल्स पार्टी सीट नहीं जीतेगी बलूचिस्तान से। पहली बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जो पैसे की सियासत है उसका आगाज नून लीग ने किया, जो खरीदो फरोख्त शुरू की वो नून लीग ने शुरू की। दूसरी बात यह है कि मैं जरा चाहे फवाद साहब हमें बड़ी शर्म की बातें बता रहे थे, 2002 में हमारे 8 मेंबर थे केपीके में, फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे कैंडिडेट थे, 1 वोट पड़ा था। जरा मुझे बताएंगे उस वक्त भी स्पोक्स पर्सन थे चौधरी साहब, मैं नहीं पर्सनल होना चाहता, मैं एक एक का मैं चौधरी साहब आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप अगर पर्सनल होंगे ना, आप अगर पर्सनल होंगे और भाई पहले बात सुनो ना, चौधरी मंसूर साहब पहले अपनी फैक्ट्स तो सही करे ना, और भाई पहले फैक्ट्स तो सही करे ना, फैक्ट्स की बात आप गलत कह रहे हैं ना फैक्ट्स। 2002 बात पूरी करने दें, ऐसे होगा नहीं भाई, ऐसे होगा नहीं ना, पहले फैक्ट्स सही करे चौधरी मंसूर साहब आपने 2002 में। अच्छा आप क्विकली फैक्ट ठीक करें, फवाद साहब फैक्ट क्विकली ठीक करें, मंसूर साहब बात पूरी करें। आपका मसला मैं हल कर देता हूं सर, सुलझा लेने दीजिए, आपको पता ही नहीं है, आपका मसला मैं हल कर देता हूं। माशाल्लाह में जब वो प्रेसिडेंट थे कभी मिले, मेरी गुजारिश तो सुन लेना आप। ठीक फवाद साहब पॉइंट आ गया आपका? नहीं आया नहीं है, आप ये अपनी तस्हीह करें ना पहले। चलें मंसूर साहब कोई तस्हीह आप शहबाज साहब किस पार्टी से एमएनए हुए थे? जो शहबाज साहब किस पार्टी से एमएनए हुए थे? तो जो शहबाज साहब होते ना, मैं तो नहीं था ना। नहीं क्या है जो शहबाज साहब हुए होंगे, मैं तो नहीं था ना, मैं मुशर्रफ साहब के साथ कब आपने फरमाया आगे निकल नहीं आगे नहीं निकल सकते ना, इन्होंने फरमाया कि मैं स्पोक्स पर्सन था मुशर्रफ साहब का, अब इसके ऊपर इन्हें माजरत करनी चाहिए, इन्हें मतलब कुछ फरमा रहे हैं मंसूर साहब, टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं, पता नहीं है फवाद साहब टीवी के ऊपर बैठ के फैक्ट्स आपने सही रखा करे ना, फैक्ट्स अगर सही नहीं है तो पहले पढ़ा करे, और अगर नहीं पता तो पूछा करे। सुन लिया मंसूर साहब ने, सुन लिया आपकी बात, सुन लिया आपकी बात, सुनी नहीं है वो भी अपनी बात को तस्हीह नहीं की उन्होंने, उन्हें अपनी तस्हीह करनी चाहिए, तो सही में फैक्ट्स के ऊपर सही बात करनी चाहिए, और अपने जो फैक्ट्स हैं वो सही रखा करें, फैक्ट्स को आप नहीं सही कर सकते। मंसूर साहब आप मलिक साहब से कोई सवाल कर रहे थे, आप उस पर आ जाएं, आप उस पर आ जाएं, मलिक साहब से आप कोई सवाल कर रहे हैं। नहीं मैं ठीक हूं, मैं तो सही क्या करूं, आप तस्हीह करें अपनी, मैं मुशर्रफ साहब का स्पोक्सपर्सन नहीं था 2002 में। आप पीपल्स पार्टी देखिए चौधरी साहब, 2002 में मैं पहले आपको गुजारिश की, मुशर्रफ साहब का स्पोक्सपर्सन नहीं था। आप मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश, अब मैं पिछले सेनेट इलेक्शन की बात करूंगा। अब मैं कर दो, मैं ठीक हूँ, आप नहीं है, ठीक है, मारी जा रहे हैं आप मुशर्रफ साहब के साथ। अब भाई शहबाज साहब होंगे ना, मैं तो नहीं था ना, मुशर्रफ साहब के साथ तो था, मैं तो बाद में भी था, मैं तो भी एहतराम करता हूं मुशर्रफ साहब। आगे तो चलने दो, चंद मिनट रह गए, आगे चलें। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप तबसरा करें ना, फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, यू शुड नो फैक्ट्स, और फिर मेरी अगली बात सुनिए, स्पेशली जब आप टीवी पे बैठे हुआ करें। मेरी अगली गुजारिश भी सुनिए, ये प्रॉब्लम आ जाता है ना। जी मंसूर साहब अगली गुजारिश है तो सुनने का, बगैर अब मैं पिछले सेनेट इलेक्शन की बात करूंगा, अब मैं सेनेट की बात करूंगा, पिछले वाले में आप कहेंगे मैं उस वक्त पीटीआई में नहीं था, ये बात ठीक है कि आप पिछले सेनेट इलेक्शन में पीटीआई में नहीं थे, तो अब उसमें मेरा क्या गुनाह है? अब पिछले इलेक्शन में जो केपीके के अंदर हुआ है, वो आपकी पार्टी और सारी पार्टियां उसकी जिम्मेदार है। तो मंसूर साहब मुझे कुछ बताएं ना, बलूचिस्तान से सीट नहीं मिलेगी पीपल्स पार्टी को, उसमें क्या हुआ करें, आप बहुत आला और 7 सीटें बनती थी पीटीआई की, 7 सीटें सबको पता है कि सबको पता है अलीम खान ने लाहौर में कितने पैसे लगाए,
इलेक्शन में, किसको नहीं अलीम पता? खान तो अपने सबको पैसे पता लगाए है। होंगे। चलिए फवाद साहब, मंजूर साहब, मुझे जरा मलिक साहब को मौका देना पड़ेगा, उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल से सुना है आप दोनों को। आप जो है, आप अपनी बारी जब आए तो उस पे भी सुना करें या ना किया करें। मंजूर साहब, फवाद साहब, मुझे मौका दीजिएगा। गुजारिश करूंगा, मलिक साहब, आप ऐसे लफ्ज ना चुना करें जो दूसरों के लिए बेशर्मी और बेगैरती और इस किस्म के। चोई साहब मैं अर्ज करता हूं, हर सियासतदान को खरीदने। अब मलिक साहब को सुनिए, फवाद मेरी साहब, मेरी गुजारिश है, मैं आप दोनों को, चौधरी मंजूर साहब और चौधरी फवाद साहब दोनों को कह रहा हूं कि ये आप दोनों बड़ी इल्मी और सियासी शख्सियात हैं, आप जो बात करते हैं सही करते हैं। इस तरह की आपकी नोक झोंक जो है वो बड़ी मुनासिब नहीं है। आपने जो बात की, दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक बात उनकी सुनी है। ये नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम है कि ये बीच में मेरी बात सुन लेना आप दोनों। देखें, प्रॉब्लम यह है कि आप फैक्ट्स गलत बता रहे थे। अच्छा मैं अर्ज करता हूं सर, मेरी बात सुन लें। जी मलिक साहब मीडिया। अच्छा सर, मुझे सर मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात दोनों सुन लें। मसला ये है कि असूली तौर पे इस वक्त आप, मुझे पता है फवाद, चौधरी मंजूर साहब, मैं, हम सियासी कारकुन हैं, हम वोट के नतीजे में आ सकते हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में है, पीटीआई में है, मुस्लिम लीग नून में है, तो हमारी तो क्रिएशन ही वोट के जरिए है ना सर। तो वोट की जो बात है वो ये है कि एक मेहरबानी करें, एक फर्क है। मैं जिस पार्टी में हूं उसमें बैठा हुआ हूं, मैं गलत है नहीं, देखिए जो कुछ भी है। एक सेकंड चौधरी साहब, मेरी बात सुने ना। नहीं, वैसे मैं असूली तौर पे आपको एक बात कहूं, आपकी पार्टी की पोजीशन ऑफ स्टेशनिंग एक हो सकती है, लेकिन नजरिया बदल गया हुआ है। आज जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात नहीं, अब कमाल करके आज राणा साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। एक सेकंड सुने ना सर, मेरी बात मैं बताता हूं, मुझे मौका दे देना, सुन लें। अगर देखिए, मुझे जरदारी साहब का एहतराम है, मैं कभी उनकी शख्सी ज़ाती एतबार से कोई मैं ऐसा जुमला भी नहीं कहूँगा कि जो उनकी ज़ात को वो लगे, लेकिन कम अज़ कम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात थी या जो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की जमात थी, आज पीपल्स पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये वो जमात है। आप देख लें, अगर ये वही तरक्की पसंद जमात है जो कभी तश्कील पाई थी, तो फिर ये वो काम जो बलूचिस्तान में कर रही है और ये काम जो वो गिलगित बल्तिस्तान में करने जा रही है, वैसे नहीं होना। साहब का नुक्ता ये था कि जब वज़ीर आला कम से कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर ये काम ना मलिक साहब, चले जाते जाते मेरा सवाल जो मंजूर साहब का नुक्ता था, जब वज़ीर आला का कंट्रोल नहीं रहा, वज़ीर आज़म से कोई एमपीए मिलने के लिए तैयार नहीं था, सबूत तो इस बात का है कि आपकी जमात कंट्रोल खो रही है। नहीं, देखिए मैं अर्ज करूं, असल मकसद ये है कि असूली तौर पे आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखें, फवाद ने जो बात की है उसमें अगर कहीं पर कोई ऐसा मामला के केपी में या बलूचिस्तान में कोई एक बात अगर निकल रही है तो कि 30-30 करोड़ की सीट खरीदी बेची जा रही है, तो फिर ये कोई इस जमहूरियत के निज़ाम के लिए सेहतमंद पैगाम है? हरगिज़ नहीं। मुझे इस नोट के ऊपर मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करना है। मंजूर साहब, फवाद साहब, मुझे मलिक साहब बस 5 सेकंड लीजिएगा जी। नहीं, मैं 5 सेकंड। देखिए, ये कब नहीं हुआ बलूचिस्तान के अंदर और कब नहीं हुआ केपीके के अंदर। सो एक एक उठाकर इल्जाम सिर्फ पीपल्स पार्टी पे लगा देना और बाकी सारे दूध के नहाए हुए, आबे जमजम के नहाए हुए, ऐसा नहीं है। सारे करते रहे हैं ये ना। चले नहीं, आप कर रहे हैं, आपकी मलिक साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, इस पेट्रोल से तंग है सर हमारे पास तो पेट्रोल के नहीं है जनाब। मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आम नुक्ता ये है कि तमाम जमातें इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बज़ाहिर बयानात की हद तक ज़रूर हैं, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि पार्लियामान के तकद्दुस की बात हो रही है। लेकिन इन तमाम जमातों ने ये जो हर दफ़ा सेनेट इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग एक कलंक का टीका बन जाता है सेनेट इंतखाबात पर, अमलन उसका रास्ता रोकने के लिए कोई कानून साजी नहीं की है। तो सियासी जमातें इस हवाले से कब अमलन कानूनी और आइनी तौर पर कुछ इकदाम करेंगी, हमें भी इसका इंतजार रहेगा। बदकिस्मती से उस वक्त तक सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तेमाल होती रहेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही।